بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر یا تو اخلاص کی کمی یا سنت کی اتباع کی کمی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس حساب کے مرحلے میں کامیاب ہوں، ہمارے عمل میں اخلاص کریں اور سنت کی اتباع. مجاہد نے قول ذکر کیا قسطاس کا معنی، یہ اشارہ قرآن کی آیت کی طرف ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم. قسطاس کے بارے میں دو قول ہیں. مجاہد کا قول یہ کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے، رومی زبان سے عربی میں منتقل ہوا، ایسے الفاظ کو محرف کہا. جب عربی میں منتقل ہو جائے تو اس پر سارے عربی کے قواعد لاگو ہوتے ہیں اور نافذ ہوتے ہیں. اور بعض علماء کا قول ہے یہ توافق اللغت ہے، رومی کا لفظ بھی ہے عربی کا بھی ہے، اس پر زیادہ علماء کا رجحان. اور آگے ایک چھوٹا سا علمی نقطہ، قسط اور اقساط، مقسط اور قاسط، عربی لغت کا تنوع، مادہ ایک ہی ہے، قاف سین تا دونوں کا مادہ، مگر باب افعال میں جب مقسط کہا جائے گا بمعنی عادل، جب ثلاثی مجلد کا باب ہوگا بمعنی صاحب، حالانکہ مادہ ایک ہی، مادہ ایک ہی. اقسط اقساطا و قسطا بمعنی عدل، قسط قسطا و قسطا بمعنی صدق، مادہ ایک ہی. یہ عربی ابواب کا تنوع، عربی لغت پر بڑا احاطہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دو حدیثیں پڑھ لی اور مفتی بن گئے، نہیں، یہ بڑا ایک کڑا معاملہ. لغت کی گہرائی سے علم ہونا چاہیے، ابواب کی خاصیات کا علم ہونا چاہیے، صلات کی تبدیلی کا علم ہونا چاہیے. دعا کا معنی کیا ہے، دعا ہو کا معنی کیا ہے، دعا نہو کا معنی کیا ہے، دعا نہیں کا معنی کیا ہے، مصادر کی تبدیلی کا علم ہونا چاہیے. وجدن کا معنی کیا ہے، وجد وجودن کا معنی کیا ہے، وجد وجدان کا معنی کیا ہے، وجد موجدن کا معنی کیا ہے. مصادر تبدیل ہو رہے ہیں اور وجد کا معنی بھی تبدیل. اقسط اقساطا بمعنی عدل، قسط قسطا بمعنی صدق. آپ نے سورہ بڑی بڑی خاصیت ابواب، باب افعال کی خاصیت اعطاء باب. اگر کہا جائے اقسطہ بمعنی اعطاہ قسطہ، یہ عدل. اور باب ثلاثی مجلد کی خاصیت سلب عدل، قسطہ بمعنی سالم بالقسط، یہ ظلم ہے. تو اقسط اقساطا عدل ہے اور قسط قسطا وقسطا یہ ظلم، یعنی یہ علمی توجہ اس کی. اور آگے امام بخاری کی سند ہے، احمد بن اشکال امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے شیخ محمد بن فضیل، ان کے شیخ عمارہ بن قعقاع، ان کے شیخ ابو زرع، اور یہ ساری سند متصل اور ثقہ راوی مرسل، یہ سارے روات عادل بھی ہیں اور ثابت بھی، ثقہ راوی. ہاں سند میں خرابت ہے. امام بخاری کے شیخ تین شیخ ہیں اور صحیح بخاری میں مختلف مقامات پر حدیث موجود ہے، مختلف مشائخ کے ساتھ. کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری حدیث اپنے شیخ زہیر بن حرب سے ہے، اور کتاب الدعوات میں یہ حدیث اپنے شیخ قتیبہ بن سعید سے ہے، اور یہاں احمد بن اشکال سے. آگے پوری سند میں خرابت ہے، ہر طبقے میں ایک رہے، یعنی حدیث غریب ہے. کچھ لوگ غریب کا معنی نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اس کے پلے کچھ نہیں. اور بڑے آپ حیران ہوں گے یہ بات کس نے کہی؟ جماعت المسلمین کے امیر مسعود صاحب نے. یعنی غریب کا معنی اس کے پلے کچھ نہیں. میرے بھائی، غریب کا معنی کسی طبقے میں تفرد، وہ فرد راوی اگر ثقہ ہے تو وہ حدیث صحیح. امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام زہری 90 حدیثیں روایت کرتے ہیں جن میں وہ اکیلے تفرد. امام زہری پہاڑ جیسے ثقہ، ان کی عدالت میں کوئی شک ہے. امام مالک کے شیخ، امام دار ہجرہ کے استاد 90 حدیثوں کا فرد ہے، تو کیا وہ حدیث غریب اس کے پلے کچھ نہیں؟ مانا وہ اکیلے اس حدیث میں روایت کرتے اور وہ پہاڑ جیسے ثقہ، تو حدیث صحیح. بخاری کی پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری بھی غریب، پہلی بھی غریب، آخری بھی. امام بخاری کے شیخ امام حمیدی، ان کے شیخ سفیان بن عیینہ،
ان کے شیخ یحییٰ بن سعید الانصاری، ان کے شیخ محمد ابراہیم تیمی، ان کے شیخ علقمہ بن وقاص اللیثی، ساری سند میں تفرد ہے، اور سارے یہ مشائخ ثقہ، سارے عادل اور ثابت ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس میں شاید حکمت یہ ہو علماء نے بیان کی کہ پہلی حدیث بھی غریب، آخری بھی غریب، اشارہ اس حدیث کی طرف کہ ان الاسلام بدا غریبا فسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز غربت سے ہوا، اسی غربت میں لوٹے گا۔ تو اس صحیح بخاری کا آغاز بھی حدیث غریب سے ہوا، اختتام بھی حدیث غریب پر۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت سی باتیں حذف کر دی اور بس 10 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو جملے، کلمے کا معنی جملہ، کلمۃ بہا کلام قدیم، ابن مالک فرمایا الفیہ کہ کبھی کلمہ بول کے کلام مراد لیتے، کلمہ نام ہے لفظ مفرد کا اور کلام جملہ تامہ کا، یہ دو الفاظ مفرد نہیں ہے بلکہ جملہ تامہ ہے۔ یہ دو جملے، دو کلام کیسے ہیں؟ رحمان کو محبوب، رحمان کو محبوب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب توحید جو قائم کی، اس کا موضوع توحید اسماء و صفات ہے، بس توحید اسماء و صفات۔ ہر باب میں، ہر باب کی روایتوں میں اسماء و صفات کا رنگ موجود ہے، یہاں بھی ہے۔ اب کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یا اللہ تعالیٰ کی 3 صفات، صفت کلام، صفت محبت اور صفت رحمت۔ کلمتان صفت کلام، حبیبتان صفت محبت، الی الرحمن رحمان اس کا نام ہے اور اس کی صفت رحمت اس کی صفت، یہ 3 صفات کا ذکر ہے۔ ہم اہل الحدیث کا اس پر ایمان، کسی تعویل اور تعطیل کے بغیر، ورنہ جو الہاد کرنے والے، تعویلیں کرنے والے، انہوں نے بڑی تعویلیں کسی، یعنی اس پر کلام کئی گھنٹے چاہیے اس کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کلام، کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں۔ بڑی عجیب بات، صفت کلام کا انکار، ہمارا ایمان ہے کلام لفظی، اللہ کلام کرتا ہے، کلام کرنا اس کی صفت ہے، صفت فعلیہ جو اس کی مشیت کے تحت ہے، جب چاہے کلام کرے، جب چاہے کلام نہ کرے۔ کچھ صفات ذاتیہ ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور لازم، اس کا سننا، اس کا علم، اس کا احاطہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ صفات لازمہ اور صفات ذاتیہ ہیں۔ اور کچھ صفات فعلیہ جو اس کی مشیت کے تحت ہے، جب چاہے کر لے، جب چاہے نہ کرے۔ کلام بھی اس کی صفت فعلیہ ہے، اس کی مشیت کے ساتھ ہے، جب چاہے کلام فرمائے، جب چاہے کلام نہ فرمائے، ہمارا اس پر ایمان۔ اور متعبدین کیا کہتے ہیں؟ جناب یہ کلام کلام نفسی ہے، اللہ کلام نفسی نہیں کرتا۔ تعبیر معنی ظاہر سے حضور کلام نفسی کیوں نہیں کرتا؟ جناب کلام نفسی میں احتیاط چاہیے، اللہ تعالیٰ کو محتاج ماننا پڑے گا۔ ہم جو کلام کرتے ہیں ہم محتاج ہیں کلام کرنے کے لیے، ہونٹوں کے، زبان کے، حلق کے، دانتوں کے۔ کچھ حروف حلقی ہیں، حلق سے نکلتے ہیں، کچھ شفوی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ زبان سے مختلف مقامات سے ادا ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ان سارے اعضاء کا محتاج ماننا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تب کرو جب یہ کہا جائے کہ کلام ہو کہ کلام ہے، یہ تشبیہ نہیں۔ کلام ہو کما یلیق بجلالہ، وہ کلام ہونا کما یلیق بنا، تشبیہ کیا ہے؟ اور یہ احتیاط کا قاعدہ کہاں سے آ گیا؟ کیا پہاڑوں نے کلام نہیں کیا؟ آسمانوں نے کلام نہیں کیا؟ زمینوں نے کلام نہیں کیا؟ قرآن میں بولا تو پہاڑوں کی کون سی زبان ہے، کون سے ہونٹ ہے، کون سے دانت ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انی اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل البعث، مکہ میں ایک پتھر میں جانتا ہوں، مکہ میں ایک پتھر میں جانتا ہوں، اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، نبی بننے سے پہلے میں جب بھی اس پتھر کے پاس سے گزرا، پتھر سے آواز آئی السلام علیکم یا محمد،
سلام کرتا ہے پتھر. پتھر کے کون سے ہونٹ ہے، کون سی زبان ہے، کون سے دانت ہے. اور صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ہو نبی علیہ السلام کے کھانا کھا رہے ہوتے، کھانا تناول کر رہے ہوتے، لقمہ آپ کے ہاتھ میں، لقمہ، اس لقمے سے ہم نے سبحان اللہ کی آواز سے، آپ کے ہاتھ میں لقمے سے ہم نے تسبیح کی آواز سے. کون سے ہونٹ ہے لقمے کے، کون سی زبان. یہ ہم الزامی جواب دے. باقی کلام اس کا معنی ہے واحد، کلام لفظی. اللہ قادر. تشبیہ تب میں نے جب کہا جائے کلام ہو کلام نہیں، کلام ہو کما یلیق بجلالہ سبحانہ و کلام ہونا کما یلیق بہ. تشبیہ کا شائبہ ختم ہو گیا. کیوں؟ نہیں سکے مثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں، وہ ذات تشبیہ سے پاک. صفت کلام کو ہم مانتے ہیں، جہمیہ اس کے لفظوں کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ اس کو معنی سے خالی قرار دیتے ہیں، اور متأولین جو ہے تعویل کر کے کلام نفسی کا انکار کر کے کلام نفسی کے قائل ہیں، جو کہ سلف سے ثابت ہے. تعویل ہے، اور تعویل الہاد ہے. اللہ کے اسماء پر ایمان لاؤ، اللہ کے صفات پر ایمان لاؤ، بغیر تعریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تشبیہ کے اور بغیر تعویل کے. منہج حق ہے جو اللہ کے نبی نے دیا، جس پر صحابہ کرام قائم تھے. فتنوں کا دور آ گیا تو پھر اللہ کی صفات میں بڑی زبان درازی کی گئی، باہر کے علوم کو شامل کر کے ایسے ایسی تعویلیں کی گئی جن میں صفات کا انکار. امام بغوی فرماتے ہیں کہ جو متأولین ہیں یہ تعویل کی آڑ میں اللہ کی صفات کا انکار کرتے. ابن قیم کا قول ہے کہ متأولین کی تعویل جو ہے وہ جہمیہ کی تعطیل سے بدتر ہے. جہمیہ معطل ہے، نفاۃ الصفات ہے، جہمیہ کی تعطیل سے بدتر ہے متأولین کی تعویل. اور اللہ نے ہم کو عافیت کا راستہ دیا، سلامتی کا. ہم ان سارے ناموں اور ساری صفات کو، سارے افعال کو بلا انکار، بلا تعطیل، بلا نفی اور بلا تعویل، بلا تشبیہ بحمد اللہ مانتے. اس طرح صفت رحمت ہے، صفت محبت ہے، ہمارا اس پر ایمان. لیکن متأولین اس میں بھی تعویل کرتے. محبت کا معنی ارادہ انعام، یہ معنی کہاں سے آ گیا؟ بھئی محبت مخلوق بھی کرتی، تشبیہ لازم ہے. تشبیہ کیسے لازم آئے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ کیا حب ہو کا حب ہے؟ نہیں، حب ہو کما یلیق بجلالہ سبحانہ وحب نہ کما یلیق بہ. معنی کرو گے اللہ اپنی ساری صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا کوئی مثیل شبیہ نہیں. یہ تعویل کا شائبہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی ایک انکار کی صورت ہے. اس طرح رحمت کا جذبہ مخلوق کے اندر بھی، اور رحمت میں تغیر، کسی پر رحم کھاؤ گے اندر کے جذبات تبدیل ہوں گے، اور رحمان تغیر سے پاک. لا حول ولا قوت. یہ بات تب کرو جب رحمت ہو کہ رحمت نہ کہے. رحمت اللہ تعالی کہ رحمت المخلوقین، یہ تو ہے ہی. رحمت ہو کما تلیق بجلالہ، رحمت نہ کما تلیق بہ. تشبیہ کا. تو جو لوگ اللہ کی رحمت کو نہیں مانتے، صفت محبت کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی رحمت اور محبت کے مستحق ہو سکتے. مستحق وہی ہوں گے جن کا محبت پر بلا تعویل ایمان، رحمت پر بلا تعویل ایمان. اور یہ شرف ہے آخر حدیث کا بحمد اللہ تعالی. وہ دو جملے کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم تسبیح اور تحمید کا معنی شروع میں عرض کر چکے. سبحان اللہ کلمہ تنزیہ ہے، اللہ ہر عیب سے پاک. و بحمدہ کلمہ اثبات، کلمہ اثبات. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں اکیلا لا شریک لہ، اور کمال ہی کمال. اس کمال کی بنا پر وہ مطلق حمد اور ثنا کا مستحق ہے. یہ ہم تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ اس کا کمال تقسیم ہو سکتا ہے. اس انداز سے اسماء و صفات کی توحید پر ایمان. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. اللہ رب العزت اسماء و صفات کی توحید کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اسماء و صفات کی توحید در حقیقت پوری توحید کی اساس ہے، پوری توحید کی مفتاح ہے. اللہ ہم کو اس کا فہم عطا فرما دے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں
جو ان ناموں کا احساس کر لے. احساس کے 4 معنی. ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا، ان ناموں کو سمجھنا، ان ناموں کے معنی پر ڈٹ جانا، اور ان ناموں کو پڑھنا، ان ناموں کو یاد کرنا. یہ احساس. تو یہ تعلق ہے. ناموں کو یاد کرو، ناموں کو سمجھو. رزاق کا معنی کیا ہے، عالم الغیب کا معنی کیا ہے، الرحمن کا، الرحیم کا، السمیع البصیر کا، الحی القیوم کا. ان کو سمجھو. سمجھنے کے بعد پوری طرح ڈٹ جاؤ. بس اللہ ہی حی ہے، اللہ ہی قیوم ہے، اللہ ہی سمیع ہے، اللہ ہی بصیر، اور کوئی جو معنی اللہ کے لائق ہے اور کوئی. فرمایا اس انداز سے جو بندہ ان ناموں کو مان لے گا، ان کا احساس کرے گا، وہ جنتی ہے. ایک صحابی جماعت کراتا اور قرأت کا اختتام قل هو اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص. نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی. فرمایا کس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا؟ پوچھا کیا؟ 2 باتیں، ایک صحیح بخاری میں، ایک سنن ابی داؤد. صحیح بخاری میں جس صحابی کا قصہ ہے وہ سفر کا، اس نے کہا کہ انی محبها، مجھے اس سورت سے محبت ہے، قل هو اللہ احد سے محبت. کیوں؟ لأن صفت الرحمن، کیونکہ یہ سورت رحمان کی صفات ہے اول سے آخر تک. یہ سورت کا ایک ہی مضمون اور وہ ہے صفات باری تعالی. مجھے اس سے محبت، یا تو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. فرمایا کہ ان اللہ یحبک، اس کو بتاؤ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگا. اس سورت کی محبت کرنا. اور سنن ابی داؤد میں یہ قصہ ایک دوسرے شخص کا، اس نے بھی یہی کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ رحمان کی صفات پر ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت نے آپ کو جنت میں پہنچا دیا، جنت میں پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کی توحید کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنے وعدے کے مطابق ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا کرے. اللہ ان جامعات اور مدارس کو، الجامع ستاری ہے، یہ معہد علمی، ایک علمی صرف اور محل، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. اللہ اس کو منارہ نور بنائے. یہ سارے چراغ ماشاءاللہ روشن ہو رہے ہیں اور یہ چراغ آگے ہزاروں چراغ جلائیں گے اللہ کی توفیق سے اور دنیا منور ہوگی. میری ایک نصیحت ان سارے طلباء کے لیے، اور یہ نصیحت در حقیقت ابن صلاح رحمہ اللہ نے کی. شیخ ابن صلاح 7ویں ہجری کے محدث اور اصول حدیث کے مدون، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ علم الحدیث من علوم الآخرہ ولیس من علوم الدنیا، کہ حدیث کا علم آخرت کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں. جب حدیث پڑھو تو آپ کے پیش نظر دنیا نہ ہو، آخرت، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کے عہدے، دنیا کی ریاست، ہر قسم. حدیث پڑھو یہ نہ سوچو یہ حدیث بڑی زبردست ہے، میں اس کو بیان کروں گا، لوگ نعرے لگائیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، داد دیں گے. یہ علوم دنیا میں سے نہیں ہے. یہ نہ سوچنا کہ میں یہ سب کچھ یاد کر لوں گا، اشتہار میں اونچا نام چلے گا میرا. یہ علوم دنیا میں سے نہیں، علوم آخرت میں سے. ہر حدیث پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص نیت کے ساتھ، آخرت کی طلب کے لیے. بس اللہ راضی ہو گئے، یہ سب سے بڑا کامیابی کا راز ہے. والتوفیق بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.